السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا، آج ہم اپنے تجوید کے لیسن میں انشاءاللہ جو ہم مخارج الحروف سیکھ رہے ہیں اسی کو کنٹینیو کریں گے. ہم حروف اللسان سیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹنگ لیٹرز میں سے کون سے لیٹرز ہم نے آج کرنے ہیں. انشاءاللہ آج ہم اپنے لیسن میں دیکھیں گے کاف اور قاف کا مخرج کہ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں. تو قاف اور کاف یہ زبان کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں، بالکل جو بیک آف دا ٹنگ ہے وہاں سے. اور یہ بیسیکلی صرف ہماری زبان ہی اس میں استعمال ہو رہی. جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا جب لاسٹ کلاس میں ہم نے را، لام اور نون کیا تھا، تو اس میں ہمارے کہیں نہ کہیں کچھ گمز نہیں تو دانت کچھ نہ کچھ ہمارا یوز ہو رہا تھا. کہیں نہ کہیں پہ دانت ٹچ ہو رہے ہیں تو کہیں پر گمز ٹچ ہو رہے ہیں. لیکن یہ قاف اور کاف وہ لیٹرز ہیں جن میں ہمارے دانتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، صرف یہ زبان ہی کا استعمال اس میں ہم کر رہے ہیں. اور یہ بالکل اقصى لسان جو بالکل بیک آف دا ٹنگ ہمارا پارٹ ہے وہ یوز ہو رہا ہے اس میں. تو سب سے پہلے قاف دیکھتے ہیں کہ قاف پروناؤنس ہوتا ہے جب فرام روف آف دا ٹنگ ٹچز اینڈ دا سافٹ پائلٹ. تو جب زبان کی جڑ جو بالکل جڑ مینز جو بالکل بیک زبان کا جو پچھلا حصہ ہے، تو جب وہ ہم ٹچ کریں گے بالکل روف سے، روف مطلب اپر پائلٹ ہمارا. اپر پائلٹ میں دو چیزیں ہیں. ایک تھوڑا سا بالکل حلق سے جو قریب والا حصہ ہے، بالکل کلوز ٹو حلق. جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو یہ قاف ادا ہوتا ہے بالکل ڈیپسٹ پارٹ، زبان کی جڑ. تو جب اور یو کین فیل کہ اگر بالکل وہ سافٹ پارٹ ہے، اور جب ہم قاف آق گلے سے قریب اور جب ہم ٹچ کرتے ہیں تو یہ بالکل چپک جاتا ہے ایک نا. اور اس کو اور یہ ہیوی لیٹر ہے. اور پھر کاف دیکھتے ہیں کہ زبان کی جڑ جب تالو کے سخت حصے سے لگتی ہے. تو آپ فیل کریں کہ جب بالکل حلق کے جو بالکل قریب والا حصہ ہے وہ نرم حصہ ہے، بالکل سافٹ ہے. اور لیکن اگر اس سے ذرا سا ایک انچ بھی نہیں، آدھا انچ یا بالکل ذرا سا ہم اور آگے آتے ہیں تو وہ جو تالو کا پارٹ ہے اپر پائلٹ ہمارا وہ ہارڈ ہو جاتا ہے. تو سافٹ حصے سے قاف ادا ہوتا ہے اور ہارڈ پارٹ سے کاف ادا ہوتا ہے. قاف ادا کرنے کے لیے پوری زبان جو ہے تالو سے چپک جاتی ہے، جبکہ کاف میں تھوڑا سا جگہ باقی رہتی ہے. تو ادا کر کے دیکھیں اس کو. تو اب جیسے تصویر میں نظر آ رہا ہے، دیکھیں سافٹ پائلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے پیچھے، اور اس سے تھوڑا پیچھے جو زبان ایک جو چھوٹی سی ایک کچھ لٹکی ہوئی چیز نظر آتی ہے نا، وہ ہمارا ہے ہارڈ پائلٹ. وہاں سے ہم کو قاف ادا ہوگا. اور اس سے تھوڑا سا آگے جو سافٹ پائلٹ دکھ رہا ہے زبان کا، وہ یہ جو ڈیپسٹ پارٹ ہے جو بلو میں شو ہو رہا ہے، یہ ہمارا اٹھے گی زبان اور اٹھ کے ہماری سافٹ پائلٹ پہ ٹچ ہوگی تو کاف ادا ہوگا. اور اس سے تھوڑا اور پیچھے ہارڈ پائلٹ پہ ٹچ ہوگی تو وہاں سے قاف ادا ہوگا. تو پہلے تھوڑی سی کاف کی پریکٹس کرتے ہیں. اک اک اک. دیکھیں ہارڈ پائلٹ پہ ٹچ ہو رہی ہے زبان، زبان کی جڑ اٹھ رہی ہے اور اوپر ٹچ ہو رہی ہے. اک اک اک. اکرما کرامن کتبی کبیر کتابی بینکم ذکرا ماکثون ماکثون تکون تکون. تو یہ دیکھیں. اور پھر اس میں نا تھوڑا سا ہمس، اس کی صفت میں ہمس ہے، تو جب ہم جزم آ جائے گا کاف کے اوپر تو تھوڑی سی ایئر فلو ہم کو سنائی دے گا، اور وہ اس کو ہمس. اب ہم اس کے بعد تھوڑا سا قاف کا دیکھ لیتے ہیں. اق 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 اق
اب اس میں بھی قلقلہ کی ساؤنڈ آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ آپ فیل جیسے قدیر قدیر فیل کریں کہ جب زبان اٹھ رہی ہے تالو سے اور اوپر جا کے ٹچ ہو رہی ہے بالکل چپک کے، قدیر وقیلہ یقوم خلقنا فوقی رحیق رزقناہم رازقین یقول. ٹھیک ہے انشاءاللہ بس آج ہم نے یہ سیکھا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ جو ہے اس کی اچھی طریقے سے پریکٹس کریں گے اور اس کو اپنی ریسائٹیشن کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ کاف اور قاف میں فرق فیل ہو، کیونکہ میننگ آپ دیکھیں لفظ لیٹر بالکل چینج ہو جاتا ہے. جیسے خلقنا ہے یہ لفظ، اس میں پہلا خا ہے پھر دوسرا قاف ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم کوئی ایسا لفظ پڑھتے ہیں اس میں کیونکہ کاف اور قاف کا مخرج بہت کلوز ہے، آپ نے ابھی دیکھا کہ بالکل ایک ذرا سا ایک انچ بھی نہیں، آدھے انچ کا فرق ہے کہ تھوڑا سا پیچھے سے ہم قاف ادا کرتے ہیں اور تھوڑا سا آگے سے ہم کاف ادا کرتے ہیں. تو اگر یہ چیز مخرج پر نہ ٹچ ہو اور ہم قا کو کا میں چینج کر دیں تو میننگ چینج ہوں گے، لفظ چینج ہو جائے گا. تو بی کیئرفل اور اس کا خیال رکھیں ان چیزوں کا. ہوپ فلی آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ جب اپنے نیکسٹ لیسن ریسائٹ کریں گے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.